السلام علیکم سامعین، 22 جمادی الاولیٰ اور 7 دسمبر ہے۔ حال ہی میں اس نامہ نگار نے مولانا قاری محمد واصف اور مولانا شعیب عالم مفتاحی فلاحی کا قرآنی الفاظ کی درستگی کے بارے میں تفصیلی انٹرویو لیا ہے، جو پیش خدمت ہے۔ مجھے اس انٹرویو پر سامعین کی رائے بھی درکار ہے۔ السلام علیکم سامعین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سوشل انڈیا نیوز سے ہر دن صبح نماز فجر کے بعد تلاوت اپلوڈ کی جاتی ہیں اور خبروں کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا جاتا ہے۔ ہمیں خوشحال اس بات کی ہے کہ ماشاءاللہ مادر علمی مفتاح العلوم جلال آباد کے استاد حضرت مولانا قاری شعیب عالم صاحب مفتاحی بالکل داہنے صدقہ خدمت تشریف فرما ہیں، اور ادھر مدرسہ تجوید القرآن دیوبند کے محتمم قاری محمد عاطف سعادتی قاسمی تشریف فرما ہیں، اور جمعیت علماء ہند کے ضلع جنت سیکریٹری مولانا محمد ایوب صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ میرا جو موضوع ہے بنیادی اس وقت میں یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن پڑھنے میں کیا کوتاہیاں، خامیاں اور غلطیاں کرتے رہتے ہیں، اور بہت سی جانے میں انجانے میں ہو جاتی ہیں۔ تو چونکہ ہمارے پاس ماشاءاللہ قاری شعیب عالم جو ہیں وہ بہت مشہور قاری ہیں، اور اچھی بات یہ ہے کہ وہ علم قرات کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ علم لغات کی ماہر ہیں اور حدیث کے استاد ہیں، فقہ کے استاد ہیں۔ اور مولانا صاحب کا جو دینی ادارہ ہے دیوبند میں، اس میں خالص درجہ حفظ کلام پاک، دینیات اور تجوید کی تعلیم ہوتی ہے، اور تجوید کی تعلیم اتنی عمدہ ہوتی ہے تو ماشاءاللہ فضلاء ہیں، فضلاء دیوبند ہیں اور دینی اداروں کے فضلاء ہیں، وہ آپ کے یہاں آ کر علم تجوید کی ترتیب کی ٹریننگ لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک نیک فعل ہے، ہمارے دفتر میں لوگ تشریف لائے، سعادت کی بات ہے۔ حضرت مولانا صاحب، آپ کا پہلا ہمارا سوال یہ ہے کہ عام طور پر قرآن جو ہم پڑھیں گے، پہلی صورت کوئی اور صورت پڑھیں گے، تو قرآن پڑھنے کے لیے کس چیز کو، کن کن چیزوں کو ہمیں ملحوظ رہنا چاہیے کہ جو الفاظ ہمارے صحیح ہو جائیں، کس طرح ہم درست کریں گے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے لیے بہت خوشی کا موقع ہے کہ آج ہمارے خاص عزیز مولانا بلال صاحب کے یہاں تشریف لائے ہم، اور ان کے گھر پر الحمدللہ ناشتہ بھی کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت مولانا نے جو سوال کیا ہے اس کا آسان لفظوں میں جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے جو سکھانے والا ہے یعنی استاد کا صحیح معنی میں اس کا قرآن شریف صحیح ہونا ضروری ہے، چونکہ استاد ایک ٹنکی کے مانند ہے، ایک ٹینک کے مانند ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ٹینک کے اندر، ٹنکی کے اندر جیسا پانی ہم ڈالیں گے ویسا ہی نلکے کے اندر پانی صاف ستھرا آئے گا، اور خراب پانی ڈالیں گے تو وہ خراب پانی آئے گا۔ تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ چاہے مکتب ہو یا مدرسہ ہو، جس استاذ کو ہم پڑھانے کے لیے رکھتے ہیں، سب سے پہلا اس کا تصحیح کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، مخارج کے ساتھ پڑھنا اور تجویز کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب استاد صحیح پڑھنے والا ہوگا تو اس کے پاس پڑھنے والے جو طلبہ ہوں گے وہ انشاءاللہ صحیح پڑھنے والے ہی نکلیں گے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی بھی زبان کو سیکھنا ہو تو سب سے پہلے اس کا جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے اس کے اندر پختگی ہونا ضروری ہے۔ تو ہمارے قرآن شریف کو صحیح کرنے کے لیے جو سب سے پہلے ضروری ہے وہ ہے الف سے لے کر یا کی پوری تختی۔ اگر وہ الفاظ اگر صحیح ہو گئے تو انشاءاللہ آگے آنے والا مرحلہ بھی وہ انشاءاللہ آسان ہو جائے گا، اور طالب علم کے لیے آگے اس کے لیے اچھا پڑھنا اس کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے جہاں میں سمجھتا ہوں کہ استاد کا صحیح ہونا پڑھنے کے لیے، اس کے بعد دوسرے نمبر ہے کہ طالب علم کو جو سب سے زیادہ محنت کرائی جائے وہ الف سے لے کر یا تک کرائی جائے۔ اور ہم نے اپنے اساتذہ سے بھی خاص طور پر حضرت قاری صدیق صاحب فلاحی دامن برکاتہم عالیہ سے بارہا سنا، اور حضرت کے ساتھ بارہا رہنے کا موقع ملا۔ تو حضرت جب ان کے یہاں جب تعلیم پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو سب سے پہلے جو مہینہ 2 مہینہ جو مشق ہوتی ہے وہ تلفظ الف سے لے کر یا تک مشق کرایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کو آگے آہستہ اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ضروری ہے کہ وہ الف سے لے کر یا تک کی تختی وہ جس طرح اس کو صحیح پڑھنا چاہیے
اس کو صحیح انداز میں اس کو سکھایا جائے۔ اس میں ایک سوال تھوڑا سا یہ ہے کہ جب ہم ابھی سے لے کر ہم اس کو پڑھتے ہیں، عام طور پر ہم زا، سین، شین، واد، زوئے ان میں غلطی کر جاتے ہیں، ہم انہیں کس طرح پڑھیں گے؟ ادائیگی کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ادائیگی کا طریقے کی بات یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ تختی کے اندر لفظ رال بھی ہے، جی، لفظ غو بھی ہے، جی، ساتھ میں لفظ زا بھی ہے، جی، لفظ جیم بھی ہے اور غوت بھی ہے، اور یہ عربی زبان کی یہ خاصیت ہے اور خصوصیت ہے کہ ہر لفظ کی ادائیگی کا الگ انداز ہوتا ہے، الگ طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو چھوٹے مکتب میں پڑھتے ہیں تو وہاں اس کی امتیاز ان حرفوں کا امتیاز نہیں کرایا جاتا ہے، تو آگے جا کے پھر وہ پریشانی در پریشانی میں طالب مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے قاری صدیق صاحب دامن برکاتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب طالب علم جب چھوٹی سی عمر کا ہو اسی وقت اس کے تلفظ کے اندر اتنی پختگی کرائی جائے کہ آگے جا کے اس کو پریشانی نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی لفظ کو صحیح کرنے کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ مخرج ہے، لیکن حرفوں کے اندر امتیاز کے لیے صرف مخرج سے پڑھنا کافی نہیں ہے، ساتھ ساتھ صفات کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس لیے تو کہا گیا ہے کہ ترتیل کسے کہتے ہیں؟ ترتیل تو ترتیل کہتے ہیں تجوید الحروف و معرفت الوقوع۔ پھر تجوید کسے کہتے ہیں؟ تو تجوید کہتے ہیں ہر لفظ کو اس طرح ادا کرنا کہ صفات بھی اس کے ساتھ منتقل ہوں، تب جا کے وہ حرف صحیح طریقے سے ادا ہوگا۔ تو مخرج کے ساتھ ساتھ صفت بھی ساتھ میں ملے گی، تب جا کے کوئی حرف صحیح ادا ہوگا۔ تو اس کی طرف خاص طور پر مخرج اور صفت کے ساتھ صفت کی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ناظرین سے یہ سوال مجھے اس لیے کرنا پڑ گیا کہ ایک مرتبہ میں ایک حدیث شریف دیکھ رہا تھا، وہاں یہ آیا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن شریف پڑھتے تو زبر، زیر، پیش، مد سب کچھ سمجھ میں آ جاتا۔ دوسری بات ہے جہاں میں نے یہ حدیث پڑھی ہے، اس کتاب کا نام ہے الاتقان فی علوم القرآن، اس میں یہ بھی لکھا ہوا کہ جب انسان تلاوت کرتا ہے تو بعد مطلب آدمی تھوڑا بہت غلط یہ سوچ کر دیتا ہے کہ فرشتے صحیح کر لیں گے۔ میں لکھا ہوا اس کتاب میں کہ فرشتوں کی صفت اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے، جو پڑھے جیسا پڑھے ایسا ہی لکھنا ہے، وہ خود صحیح کر کے نہیں لکھیں گے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے جو قرآن ہیں علماء بلائے ہیں یہ کچھ صحیح ترتیب بتائیں۔ مولانا شیخ صاحب آپ چونکہ ہمارے یہاں کے مغربی اتر پردیش کے رہنے والے ہیں، کیرانا اور یہ آپ کے بالکل پاس ہیں، اور ادھر میرٹھ، اور آپ زمین بہت حقیقت سے واقف ہیں۔ عام طور پر کیا ایسی ہمارے لوگ امام لوگ نماز پڑھاتے ہیں، کیا غلطی کرتے ہیں جس سے لوگ بچ جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا بلال صاحب ماشاءاللہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سوشل انڈیا نیوز چینل اپنا آغاز تلاوت کلام اللہ سے صبح میں کرتے ہیں۔ میرے خیال سے بر صغیر میں یہ پہلا وہ ہے پورٹل ہے، یہ چینل ہے جو ماشاءاللہ اس نہج پر قائم ہے، اور مولانا کے چینل کی خصوصیات جہاں بہت سی ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ ان کی بات بہت تصدیق شدہ ہوتی ہے، اور عام طور سے یہ ایسے انٹرویو ماشاءاللہ نشر کرتے رہتے ہیں۔ تو جیسا کہ مولانا نے سوال کیا کہ کیا قرآن کریم کو کس طریقے سے اچھا پڑھا جائے، تجوید کے مطابق پڑھا جائے، ہمارے قاری عاصم صاحب نے جیسا پہلا بتلایا آپ کو کہ سب سے پہلے استاذ کا قرآن کریم صحیح پڑھنا ضروری ہے۔ اب استاذ قرآن کریم صحیح کیسے پڑھے گا؟ اولاً تو یہ ہے کہ وہ پڑھا ہوا ہو، لیکن اب عمر کافی گزر گئی، امام بن گئے، مدرس بن گئے اور پڑھا رہے ہیں، امامت کراتے ہیں، لیکن قرآن صحیح نہیں پڑھتے، تو ان کے لیے مولانا یہ ہے کہ ابھی بھی ان کے لیے موقع ہے کہ حضرت قاری صاحب سے رابطہ کریں، اور دوسرے اور جو قراء ہیں ان سے 1-2 مہینے میں انشاءاللہ قرآن کریم صحیح ہو جائے۔ اور بنیادی جو چیز قرآن کریم میں صحیح کرنے کے لیے ہے وہ قاری صاحب نے بتلایا حروف تہجی، یعنی عام طور سے 29 یا 28 حروف جو ہے مولانا، ان میں چند ہی حروف ایسے ہیں جن میں محنت کرنی پڑتی ہے، مثلا الف، با، تا، سا، جیم وغیرہ سب کے صحیح ہوتے ہیں۔ عام طور سے قو،
را، ضا، صاد، یہ حروف ہوتے ہیں جو مشق طلب ہوتے ہیں. تو میرے خیال سے ہمارے علاقے کے جو ائمہ ہیں، علماء ہیں، ماشاءاللہ ان کی زبان بڑی اچھی ہوتی ہے، لیکن یہ بات میں بلکہ کیا کہوں، ہمارے علاقے میں قرآن کریم سے بہت لاپرواہی ہے. ماشاءاللہ ہمارے یہاں بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے علماء، علامہ موجود ہیں، لیکن قرآن کریم سے ہم بہت غفلت برتتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ جن کا قرآن ٹھیک نہیں ہے وہ ان چند حروف کی مشق کر لے، قراء سے رابطہ کر لے، انشاءاللہ ابھی بھی ان کا قرآن بہت عمدہ ہو جائے گا اور ورتل قرآن ترتیلا کے مطابق انشاءاللہ کو پڑھنا آ جائے گا. ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بڑے اچھے جواب دیے اور ہم اپنی بات کی بہت نزدیک پہنچ رہے ہیں. انہوں نے بتایا اگر کسی نے طا کی جگہ تا پڑھ جائے معنی میں فرق آئے گا نہیں آئے گا؟ دیکھیے مولانا، یہ لہن جلی ہو جاتی ہے. حروف کا بدل دینا یہ لہن جلی میں آتا ہے. اصل میں لہن کی دو قسمیں ہیں، لہن خفی، لہن جلی. لہن خفی تو خیر دیکھو، لہن خفی کے بارے میں بھی علماء، قراء، مفتیان کرام یہ لکھتے ہیں کہ جو آدمی لہن خفی کرتا ہے، مثلا مد نہیں کرتا، غنہ نہیں کرتا، اخفاء کا اہتمام نہیں کرتا، تو لہن خفی میں آتا ہے. لیکن لہن خفی میں بھی اللہ کے عذاب کا ڈر ہے. کیوں؟ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، آپ کو بھی حکم دیا گیا کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھو. اب مسئلہ آتا ہے لہن جلی کا، جیسا کہ مولانا نے سوال کیا، تا کی جگہ تا، یہ آتا ہے لہن جلی میں. دیکھیے عام طور سے لہن جلی جب ہو جاتی ہے، یعنی تا کی جگہ تا، تو بعض جگہ ایسے معنی بدل جاتے ہیں کہ نماز ختم ہو جاتی ہے، اور بعض جگہ اتنے زیادہ معنی نہیں بدل پاتے، تو وہاں مولانا گنجائش رہتی ہے کہ نماز ختم نہیں ہوگی. اگر معنی میں تغیر فاحش ہو گیا تو نماز بالکل ختم ہو جائے گی. اگر معنی میں تغیر فاحش نہیں ہوا تو نماز ہو جائے گی مولانا. لیکن ڈر رہتا ہے پھر بھی کہ نماز کے چلے جانے کا خطرہ رہتا ہے، تو اس لیے ہم اس خطرے سے نکلیں. اور دوسری بات مولانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حدیث پاک کے اندر آپ کو ماشاءاللہ عالم ہے، حدیث میں آتا ہے رب قارئ القرآن والقرآن یلعنہ. بہت سے قرآن کریم پڑھنے والے تلاوت کرتے رہتے ہیں، وہ اپنے گمان میں یہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، اللہ کا ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ثواب کما رہے ہیں، اور حال یہ ہوتا ہے کہ قرآن اوپر لعنت کرتا رہتا ہے. تو اس لیے مولانا ان تمام حروف کی مشق کی جائے. طا اور تا بالکل الگ الگ ہے. حالانکہ جیسے میں قاری صاحب نے بتلایا کہ مخرج ہی کافی نہیں، بلکہ مخرج کے ساتھ ساتھ صفات کا بھی معلوم ہونا ضروری ہے. ورنہ تا دال تا کا مخرج کیا ہے قاری صاحب؟ ایک ہی ہے. جب مخرج دونوں کا ایک، تو پھر آواز ایک کیوں نہیں؟ آواز اس لیے ایک نہیں چونکہ صفات ان کی الگ الگ ہیں. تو اس لیے صفات کا ہمارے یہاں بعض حضرات بیچارے مخرج کو جانتے بھی ہیں لیکن صفاتوں کو پتہ ہی نہیں کہ صفات کیا چیز ہے. تو اس لیے مولانا یہ چیز ہوتی ہے، بعض دفعہ لہن جلی نماز کو ختم کر دیتی ہے اور بعض دفعہ لہن جلی نماز ختم نہیں. مولانا صاحب کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بڑی غلطی ہو گئی معنی میں تو نماز فاسد ہو جائے گی، اور چھوٹی موٹی ہو گئی تو وہ اللہ تعالیٰ سے درگزر فرمائیں گے، لیکن جان مجھے وہ بھی نہیں کرنی چاہیے. نہیں کرنی چاہیے. مرحبا، میرا بس بات میرے خیال میں میری پوری ہو گئی ہے. کوئی ایک چھوٹی موٹی صورت آپ لوگ پڑھیں تاکہ وہ ایک نمونہ بن جائے ہمارے سامعین کے لیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا
لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا ماشاء اللہ. جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم.